اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو تقوی کے حوالے سے چل رہی ہے۔ تقریباً کو 10-12 جمعے ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن آج درمیان میں نے ایک جمعۃ المبارک جو تھا وہ کسی اور موضوع کے حوالے سے میں نے بڑھایا، اور آج کا جمعہ بھی اس مہینے کی مناسبت سے محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اجمالی طور پر آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی میں سے چند ایک باتیں جو میں آپ کے ہاں گوشگوار کر رہا ہوں۔ ویسے تو جس عظیم شخصیت کی زندگی کو اٹھائیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں کہ اس کی پوری زندگی بیان کر سکیں، جو کئی پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے اور کئی جہدوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر عظیم شخصیت کہ زندگی کے بے شمار جہتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پہلو ہوتے ہیں، جزیات ہوتے ہیں، جس میں عبادت و ریاضت ہے، درجہ تقویٰ ہے، زہد و تقویٰ ہے، سخاوت ہے، شان استغنا ہے، حسن اخلاق ہے، عز انکساری ہے، خدمت خلق ہے، خوف خدا ہے، خدمت دین اسلام ہے، یعنی بے شمار پہلو ہر اس عظیم ہستی کی زندگی میں ہے کہ جس نے بھی زندگی میں اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے حکموں کی تعمیل میں گزاری ہے۔ لیکن ہم جب بھی کسی عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو اصول برکت کے لیے چند ایک باتیں کرتے ہیں کہ چلو ہماری حاضری لگ جائے۔ تو آج میں 2-4 باتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کی جو خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آنے والی انشاءاللہ تک پہنچ رہی ہیں۔ اب اس کے لیے میں نے جو موضوع بنایا ہے وہ آیت نمبر 13 ہے، اس کا میں نے آخری جز تلاوت کرنے کا، آیت نمبر 13 یہ سورۃ الشورى ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اس کی آیت نمبر 13 کا آخری جز میں نے تلاوت کرنے کا شرافت کیا ہے۔ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور ولایت بھی وہ 4 قسم کی ہے۔ کچھ ولی ولایت عیسوی پر، کچھ ولی ولایت موسوی پر، کچھ ولی ولایت ابراہیمی پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے خاص بندے ہیں جن میں حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر مقام دیا ہے تو ولایت محمدی پر قائم رکھا ہے۔ واحد میرا آقا علیہ السلام کی ساری امت میں سے اور میرا آقا کی ساری امت کے ولیوں میں سے یہ ایک خاص شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت محمدی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو میں پوری آیت کریمہ کو اگر میں بیان کرتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ میری ایک عادت ہے، میرا اپنا ایک ذوق ہے کہ میں قرآن کی آیت جب پڑھتا ہوں تو پھر میں قرآن کی آیت کے اندر جو نکات ہوتے ہیں، جو اس کے اندر اپنے خزانے رکھے ہیں، کوشش کرتے ان کو نکالیں جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ تو میں اب پوری آیت کو پیچھے نہیں نہ تلاوت کیا ہے نہ اس کی طرف گیا ہوں، صرف میں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ پیچھے 3 نبیوں کا ذکر ہے، اور آخری جز میں نے لے لیا ہے اللہ یجتمی
الیہ من یشاء، ایک تو آخری جز کا یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے وَیَہْدِی الیہ من یُنِیب، یعنی آخری جز کے بھی دو حصے ہیں، ایک کو میں نے تلاوت کر دیا ہے، دوسرے کو بھی تلاوت کر دیا ہے، اور پہلے آخری جز کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں، اور پہلے حصے کا نام ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اس کا بھی میں مفہوم پیش کرتا ہوں، اس کا اصل نام ہے راہ جد۔ کیا ہے؟ راہ جد۔ اس کو یوں کہہ لیں بغیر محنت کے، بغیر محنت کے۔ اور اگلا جملہ ہے وَیَہْدِی اِلَیْہِ مَن یُنِیب، اور اس کا معنی ہے راہ سلوک، راہ سلوک یعنی محنت کے ساتھ۔ یعنی ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر کاوش کے، بغیر جد و جہد کے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور وہ جس حال میں بھی تھا وہاں سے اس کو اٹھایا اور ولایت کے عہدہ پر فیض کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں راہ جد۔ میں کیونکہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ میں فقط آج کی جمعے پر گفتگو کرنی ہے، آگے پھر میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں مزید تفصیل میں جانے کی بجائے بڑی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں میں 1 بجے سے پہلے کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے رکھے ہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے، اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے دو راستے رکھے ہیں، اور ایک راستے کا نام ہے راہ جد۔ کیا؟ جد۔ اور اس کا مفہوم ہے بغیر محنت کے، اور دوسرا راستہ ہے راہ سلوک یعنی محنت۔ کیا؟ محنت۔ اب اس کو پھر ہم واپس آتے ہیں، اللہ کا معنی ہے اللہ، وہ مرضی کا مالک ہے، پوری کائنات میں چاہنے والا نہ چاہنے والا، چاہے یا نہ چاہے، عالم کائنات میں اگر یہ صفت ہے تو فقط خالق کائنات کی۔ یہ ایک جملہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیں، باقی کسی کے پاس مرضی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے کہ دیوار چل، اگر دیوار چلتی ہے تو وہ بھی طاقت رب کی ہے، اس کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم کرتا ہے کہ یہ کام ابھی ہو جائے تو وہ کام ہو گیا، اگر ولی کہتا ہے تو اس کی کرامت ہے، نبی کہتا ہے تو معجزہ ہے، اور معجزہ نبیوں کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ جس طرح آج کل معجزہ علی پڑھایا جا رہا ہے اور معجزہ فاطمہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی معجزہ علی نہیں ہے، کوئی معجزہ فاطمہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اگر کوئی ایسا واقعہ نمودار ہوتا ہے، اگر آپ سے کوئی ایسا واقعہ ایجاد ہوتا ہے کہ جس کو عقل نہ مانے، جو عقل میں نہ آئے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ نبی سے سرزد ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے، تو جو واقعہ عقل نہ مانے یا عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اگر نبی سے وہ صادر ہو، اگر کسی نبی سے سرزد ہو، کسی نبی سے وہ کام ہو، وہ فعل، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور اگر نبیوں کے علاوہ اگر کسی صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی ولی سے، ابدال سے، کتب سے، غوث سے، کسی نیک بندے سے ایسا کام سرزد ہوتا ہے، اس سے صادر ہوتا ہے، اس سے وہ فعل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، کوئی کام، تو وہ عقل میں نہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، معجزہ اور کرامت۔ اور اس کا آگے معنی کیا ہے کہ جو عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ اور کرامت کہتی ہیں۔ پھر اس کا آگے مطلب کیا ہے کہ معجزہ نبی سے ثابت ہے اور کرامت ولی سے ثابت ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اب پہلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یجتبی پسند کرتا ہے، کیا؟ منتخب کرتا ہے،
انتخاب کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انتخاب کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے خاص قرب کے لیے. اس جملے پہ غور کرنا ہے. اپنے خاص قرب کے لیے، اپنی خاص رضا کے لیے، اپنی خاص خوشنودی کے لیے، اپنے خاص قریب کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ یجتبی، اس کے انتخاب الیہ ہے، اپنی طرف، اپنی رضا کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے وہ یجتبی کرتا ہے. اور آگے جب آپ نے ایک جملہ فرمایا من یشاء، یہ طاقت رب کی ہے. یہ طاقت کسی کائنات میں کسی کی نہیں ہے. من یشاء، جس کو چاہے، جس کو چاہے. اب اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے، پھر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی کاوش نہیں کرنی پڑتی، کوئی اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، کوئی عبادت و ریاضت نہیں کرنی پڑتی، کوئی جناب دن رات عبادت و ریاضت میں اس کو نہیں جانے پڑتا، کوئی منزلیں طے نہیں کرنی پڑتی ہیں. بس وہ اپنے کام میں بیٹھا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آیا، اللہ تعالیٰ کی پسند میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ساری منزلیں ایک ہی وقت میں طے کروا کے اسے ولایت کے عہدہ پر فیض فرما دیتا ہے. اس کو یوں سمجھے، اس کی ساری منازل ایک ہی لمحہ میں، کیا ایک ہی لمحہ میں، ایک ہی گھڑی میں اس کی ساری منازل جو وہ ولایت والی ہوتی ہیں، ولایت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ولایت کے عہدہ پر فیض ہونے کے لیے، ولی بننے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کے پیار کو، اللہ تعالیٰ کے عشق کو حاصل کرنے کے لیے اب جتنی منازل ہیں یا جتنی بھی اس کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جب اس پر نظر پڑتی ہے، یا تبھی جب رب کی اس پر نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحہ میں ساری منزلیں طے کروا کے اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو ولایت کے عہدہ پر فائز فرما دیتا ہے. اب دوسرا جملہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَنِيبُ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کو راہ دکھاتا ہے. یہدی الیہ ہے، وَيَهْدِي الیہ ہے، اپنی طرف آنے والا اس کو کیا کرتا ہے؟ راہ دکھاتا ہے. مَن يُنِيبُ، مَن يُنِيبُ، قلبی رجوع کے لیے. اب اس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا طالب ہوتا ہے، مشتاق ہوتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی منزل کا وہ طالب ہوتا ہے. پھر وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، فرضی نماز سے کبھی ولایت نہیں ملتی، فرضی نماز سے کبھی ولایت نہیں ملتی. اگر کوئی شخص کرے فقط میں فرضوں تک رہوں تو مجھے ولایت مل جائے، تو یہ قرآن و سنت کا اصول ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن سنت سے یہی تعلیم ملی ہے کہ رب کے قریب ہونے کے لیے یا رب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے یا ولایت کے عہدہ پر فائز ہونے کے لیے اسے نوافل کی ضرورت پڑے گی. یعنی جو رب نے ہمارے اوپر فرض قرار دی عبادت، اس سے ہٹ کر جو زائد عبادت ہے جس کو ہم نفلی عبادت کہتے ہیں، وہ اشراق لے لیں، وہ چاشت لے لیں، وہ اوابین لے لیں، وہ تہجد لے لیں، وہ اس سے ہٹ کر اور مزید جو عبادت و ریاضت ہے جس میں تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، گھر سے نکل رہا ہے، سفر کے نفل پڑھ رہا ہے، واپس آ رہا ہے تو مسجد میں آ کے نفل پڑھ رہا ہے. دیکھیے شادیوں کے موقع پر کئی علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ جب دلہا تیار ہوتا ہے نا، اسے مسجد میں لاتے ہیں. کہاں لاتے ہیں؟ نفل پڑھانے، جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسجد میں نہ آئے، وہ مسجد میں آئے، چلو ویسے کبھی نہیں آیا تو اس معنی تو وہ مسجد میں آ جائے گا، اس کی مسجد میں حاضری ہو جائے گی. لیکن اصول سنت میرے آقا علیہ السلام کا عمل اور فعل کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جب بھی گھر سے نکلتے تو 2 نفل سفر کے گھر میں پڑھتے تھے. سفر کے نفلوں کا پڑھنا گھر میں سنت ہے، اور واپسی آنا تو مسجد میں پڑھنا آ کے یہ میرے آقا کی سنت ہے. یہ واپسی آ کے مسجد میں پڑھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے.
اب اس عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اب جملے میں غور کرنا، جو میری طرف رخ کرتا ہے، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، وہ دن رات محنت میں لگا رہتا ہے، اور اس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ دن رات کاوش کر رہا ہے کہ مجھے وہ منزل مل جائے. کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے مل جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک راستہ رکھا ہے، راہ سلوک. راہ سلوک، راہ سلوک کہتے ہیں منازل، راہ سلوک کہتے ہیں قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ اس کی منزلیں ہیں اس کی. اب اس میں ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے، لیکن میں تھوڑے سے وقت میں فقط اپنی حاضری لگوانی ہے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے سے، اس لیے میں اس کو بڑی اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں. اب وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ میری طرف آنے کے لیے، جب وہ کوشش کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، رخ کرتا ہے مجھے حاصل کرنے کے لیے، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مل جائے محبت کی صورت میں، رضا کی صورت میں، قرب کی صورت میں، خوشنودی کی صورت میں، رضا کی صورت میں مجھے رب مل جائے. تو جب وہ میری طرف رخ کرتا ہے تو پھر جب وہ چلتا ہے، پھر عبادت و ریاضت کرتا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے کٹتا ہے، وہ میرے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، پھر دنیا کی نسبتوں کو ترک کر کے میرے ساتھ نسبت قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دنیا سے ارادتیں توڑ کر وہ میرے ساتھ ارادت کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ دنیا سے رشتہ توڑ کر میرے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کے راستے کو ہموار کرتا ہوں، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، میں راستے میں رکاوٹیں ختم کرتا جاتا ہوں، دیواریں گراتا جاتا ہوں، پردے ہٹاتا جاتا ہوں، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جب وہ کوشش کا ہے میری طرف آنے کے لیے تو میں پھر اس کی کوشش کو، پھر اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر میں اس کی محنت کا پھل اسے اس طرح دیتا ہوں کہ راستے ہموار کر کے ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کو اپنے قرب اور اپنی رضا سے اس کو مالا مال فرما دیتا ہوں. پہلی راہ کا نام تھا راہ جد بغیر محنت کے، اور دوسری راہ کا نام ہے راہ سلوک محنت کے ساتھ. اور اس کو میں مزید پھر کھولنا چاہتا ہوں کہ پہلی راہ رب کے قریب ہونے کے لیے اس میں محنت نہیں ہے، اس کو کہتے راہ جد. اور دوسرا راستہ جو ہے، جو دوسری راہ ہے رب کے قریب ہونے کے لیے، اس کو کہتے راہ سلوک. اس میں منازل ہیں، اس میں مختلف حصے ہیں، جہتیں ہیں، مختلف اس میں پہلو ہیں جن کو پاس کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے راہ سلوک بغیر یعنی محنت کے ساتھ. پہلی راہ جو ہے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، رب کی نظر پڑتی ہے، یجتبی اسے پسند کر کے اور اس کو ولایت کے عہدہ پر فائز فرما دیتا ہے. لیکن قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی، اب اختصار کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی ساری امت میں سے واحد حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی ایسی شخصیت گزری ہے کہ جو عالم ارواحی سے رب کی نظر پڑی اور غوثیت کے عہدہ پر فائز فرما دی. کوئی منزل نہیں، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، عالم ارواحی سے، عالم ارواحی سے اللہ تعالیٰ نے ساری منازلیں طے کروا کر رب کی نظر پڑی اور عالم ارواحی سے غوثیت کے عہدے پر فائز فرما دیا. اب اس میں تین باتیں اور بھی ہیں. اس میں جب عبادت آشکار ہوتی ہے، عبادت آشکار ہوتی ہے، عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں تین حصے ہیں. ایک جذبہ شعور جذبہ، ایک شعور ارادہ، ایک شعور ادراک. یہ تین حصے اس کے ہیں. کتنے؟ تین. اب جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں عشق پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. جب ارادہ ہوتا ہے، کیا؟ جب ارادہ ہوتا ہے تو پھر جتنے دینی امور ہیں، دینی امور، پھر ان کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے. پھر دینی جتنے امور ہیں پھر اس میں اس کو جانے کے لیے، کرنے کے لیے اس کا ارادہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ارادہ بنتا ہے. جب ادراک پیدا ہوتا ہے تو ادراک میں عمل آتا ہے، جس کو ہم عملی زندگی کہتے ہیں، عملی زندگی کہتے ہیں. تو جب جذبہ
عشق اور اس کے بعد ارادہ، رجحان، پھر اس کے بعد ادراک یعنی عمل. جب جذبہ شعور اور جذبہ ادراک یعنی اور شعور جذبہ، شعور ادراک اور شعور ارادہ جب تینوں یکجا ہوتے ہیں پھر اس کو الگ الگ ولایتیں ملتی ہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو ولایت اسمی پر فائز ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو ولایت موسوی ملتی ہے، ایک وہ شخص ہے جس کو ولایت ابراہیمی ملتی ہے. لیکن قربان جائیں حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی وہ میرے آقا علیہ السلام کی امت میں سے ایک ولی گزرے ہیں کہ جو ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، مادر ذات ولی ہیں، عالم ارواح سے غوثیت کے عہدہ پر فائز کر دیا گیا. پھر آپ کو یعنی ولایت اسوی اور ولایت موسوی اور ولایت ابراہیمی نہیں عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضور عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو ڈائریکٹ براہ راست بغیر منازل کے اور بغیر محنت کے اور بغیر رائے سلوک کے رب نے ولایت محمدی پر فیض فرما دیا ہے. اور آپ کو براہ راست محمدی فیض جو ہے وہ میسر ہے، فیض محمدی آپ کو مل رہا ہے. یہ واحد میرا آقا علیہ السلام کی امت میں سے ولی ہیں. میں نے یہ اختصار کے ساتھ بس ایک فضیلت کی بات کی ہے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی. اب اس کو میں ایک جملے میں کھولنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی فضیلت کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے تو آپ نے اس میں ایک جملہ کہنا ہے کہ وہ سید ہیں ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جتنی مناظر رائے سلوک کی تھی وہ ایک لمحہ میں پاس کروا کر رہ جد کی طرف سے غوثیت کے عہدہ پر فیض کر دیا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تمام ولایتیں یکجا کر کے ولایت محمدی پر آپ کو فیض کر دیا اور ڈائریکٹ میرے آقا علیہ السلام سے فیض کو جاری کر دیا. یعنی آپ پیدا بھی ہوئے ہیں تو ولایت محمدی پر اور پوری زندگی رہ بھی ہیں تو ولایت محمدی پر. کون؟ حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی. لیکن جو اگلا میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں وہ تو ایک فضیلت کا پہلو تھا نا جس کو اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. لیکن اگلا جو پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے، عالم ارواح سے غوث اعظم بنے اور راہ جد کی طرف سے رب نے کامیاب کیا اور ولایت محمدی پر آپ کو قائم کیا اور فیض محمدی عطا کیا. سارا کچھ ہونے کے باوجود لیکن پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں 40 سال اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہا. کتنی؟ اگر یہ کوئی شخص کہے کہ بس وقت 11ویں منائیں کامیاب ہو جائیں، غوث اعظم غوث غوث کرتے رہیں، نعرہ غوثیہ لگاتے رہیں، یہ تیرا مغالطہ ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو جو مادر ذات ہی ولی پیدا ہوا ہے، ماں اور باپ کی طرف سے سید ہے، رہ جد کی طرف سے آیا ہے، ولایت محمدی کی طرف سے آیا ہے، عالم ارواح سے رب نے اتنا نوازا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی سر کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے. لیکن اگر تم ان کے 62 کتنے 62 یعنی 62 دروس قرآن ہیں جو بغداد شریف میں دیے مختلف مقاموں پر اس پر ایک کتاب ملتی ہے کیا دروس قرآن غوث اعظم، اس پر 62 آپ نے دروس قرآن دیے ہیں. پہلا درس قرآن اگر تم پڑھ لو نا تو تم کتاب بند کر دو گے، تم کہو گے کہ اس کے مطابق میں مسلمان نہیں. اگر تو یہ کہے کہ حضور غوث اعظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام لے بخشا گیا، میری گلی سے گزرے بخشا گیا، آج تک ہم نے یہ نہ دیکھا کہ حضور غوث اعظم علیہ السلام کے فرمان میں حقیقت کیا ہے. اگر میں یہ بیان کروں کہ قبر میں دھوبی نے کہا منکر نکیر کو، اس نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ تو کوئی پتہ رب کون ہے، میں غوث اعظم کو دھوبی رہا ہوں. تیرا دین کیا ہے؟ جی دین کا کوئی پتہ نہیں، میں غوث اعظم کو دھوبی رہا ہوں. بس ہم نے اس بات کو اس طرح پیش کیا ہے، اس طرح انداز میں پیش کیا ہے کہ بعد دھوبی نے کہا کہ مجھے تو کس چیز کا علم نہیں ہے، میں تو بس غوث اعظم کو دھوبی رہا ہوں، کسی پر اس کی بخشش ہوگی. آج تک یہ نہیں دیکھا کہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ، حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ اگر چوری کرنے کوئی چور آئے، کیا چوری کرنے آئے تو خضر علیہ السلام آپ کے پاس آئیں، فلاں علاقے کا کتب جو ہے اس کا وصال ہو چکا ہے، وہاں کتب کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا رات گزرنے دے، صبح آ جائے گی، کتب کا انتخاب کر دیں گے، وقت کے غوث تھے. فرمایا علاقہ تباہ ہو جائے گا،
کیوں؟ آپ نے علماء سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے بندوں کے ذریعہ سے چلا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب نے اس زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر آدم علیہ السلام کی مخلوق اولاد میں سے، نسل میں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر زمانے میں اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ نظام چلوا رہا ہے۔ بیوی مجھے کہتی جی پیسے چاہیے، تو ان کو چاہیے تھا وہ رب سے مانگے، میں اس کا رب ہوں۔ اولاد مجھے کہتی جی مجھے پیسے چاہیے جی، میں اس کا رب ہوں۔ رب کو چاہیے ڈائریکٹ دیں اور رب سے مانگے۔ پھر قائد اعظم کیوں چل رہا ہے یہاں جگہ پہ؟ اگر قائد اعظم کی تصویر نہ ہو تو جناب اگلے فون کر دیں گے بندہ پکڑا گیا جی، نقلی نوٹ نہیں۔ محترم بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم کائنات میں ایک نظام چلا رکھا ہے۔ کیا؟ ایک نظام چلایا ہے، اور چلایا بھی اپنے بندوں کے ذریعہ سے ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ السلام نے فرمایا رات گزرنے دے، صبح کتب دے دیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر علاقہ تباہ ہو جائے گا۔ تو پھر حضور غوث اعظم غوثیت کی جب نگاہ سے دیکھا، فرمایا وہ صف کے اندر ایک چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور کتبیت کے عہدہ پہ فائد کرو۔ کرنے چوری آیا ہو تو وقت کا کتب بن کے چلا جائے۔ اگر تو یہ کہیں کہ دھوبی رہا دھوبی غوث اعظم کا اور رہ بے نمازی رہ بے روز، یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ دھوبی کے پاس میرے آقا کی ایک تک سنت تھی، عبادت و ریاضت پوری کی پوری تھی، لیکن اس کے سائڈ پہ کر کے آج انکساری میں کہا ہے تو سارا کچھ، پر نسبت کو سامنے رکھ دیا۔ میری بات پہ غور نہیں کیا، سارا کچھ تھا، سارا کچھ تھا۔ یا مجھے یہ بتاؤ اگر حضور غوث اعظم یہ فرمائے علیہ رحمہ کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کیا جائے، تو بے نمازی کے ہاتھ کے کپڑے دھوئے ہوئے حضور غوث اعظم پہن سکتے ہیں؟ بولیے نہیں محترم، معاملہ یہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی فرمان آ رہا ہے، ہر فرمان کے پیچھے حقیقت ہے، ہر فرمان کے پیچھے ایک سمندر بہ رہا ہے۔ آج تک ہم نے اس حقیقت کو نہ دیکھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے اتنے عہدے پانے کے باوجود 40 سال جنگلوں میں پھرتے رہے۔ یا چاہیے تو یہ تھا حضور غوث اعظم جامع عالمی ارواح سے ہی غوث اعظم بن چکے ہیں، تو اب ان کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن 40 سال جنگل در جنگل، فرماتے ہیں میں فاقے میں رہا، میں پیاسا رہا، نہ کھانے کی پرواہ نہ پانی کی پرواہ، بس دن رات ایک ہی میری کوشش تھی کہ میرے رب مجھے مل جائے۔ پوچھئے چاہیے کہ حضور غوث اعظم آپ تو غوث ہیں، آپ تو مادرزاد غوث پیدا ہوئے ہیں، آپ کو رب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو آپ کو ساری منازل طے کر کے غوثیت کے عہدہ پر فائز کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ محترم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے پوری زندگی اپنے نانا جان کی ایک سنت کو بھی نہیں جانے دیا ہے، ایک سنت کو بھی۔ میں ٹائم بھی ہو رہا ہے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے پاس کیا حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، فضیلت کی بھی ہے، اصلاح کی بھی ہے، تربیت کی بھی ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ آ گیا، وقت کا بادشاہ آ گیا، تو ساتھ ان کے غلام بھی تھے، وزیر مشیر تھے، نوکر تھے۔ ان 10 تھیلیاں، کتنی؟ 10 تھیلیاں انہوں نے اشرفیوں کی اٹھائی ہوئی تھی۔ کتنی؟ 10 تھیلیاں۔ پتہ نہیں ایک تھیلی میں کتنی اشرفیاں ہوں گی۔ رات کو آپ کے پاس آ گئے تو حضور غوث اعظم علیہ فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کیا کیسے آنا ہوا؟ کہنے کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ فرمایا ہمیں تو اس کی چیز کی ضرورت ہی نہیں، آپ کیوں آئے ہو؟ کہنے کہ بس دل میں بات آئی تھی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ چلو حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چلو کچھ اشرفیاں نذرانے کے طور پہ پیش کریں۔ اب جملے پہ غور کرنا ہے، اور یہ میں نے پہلے جملہ کہہ دیا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ ماں کے طرف سید، باپ کے طرف سید، مادر زاد ولی، عالم روا سے غوث اعظم رائے جد کی طرف سے آئے، ساری منزلیں رب نے طے کروا کے بغیر محنت کے غوثیت کو پر فائز کیا۔ پھر پوری زندگی خوف خدا میں رہے، پوری زندگی عبادت و ریاضت میں رہے، پوری زندگی نانا جان کے ایک سنت کو ادا کیا، پوری زندگی رب کی تلاش میں رہے، رات کو اٹھ کر رب کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ اب یہ بات بھی سن لے کہ وقت کا بادشاہ اپنے نوکروں کے ساتھ
10 بوریاں اشویوں سے بھر کے لائے. تو کس نے لایا تھا؟ بوری میں نے ابھی بات کی، کس نے لایا تھا؟ نذرانے کے طور پہ. بولیے یار 10 بوریاں اشویوں کی بھریاں یہاں اگر کسی پیر کو مل جائے تو کمال نہیں؟ بولو نا، کمال نہیں؟ کون تفسیس کرتا ہے؟ کون پوچھتا ہے تیرا کاروبار کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لایا ہے، تیرے گھر کے حالات کیسے؟ یہ بات ختم کر دے محترم، یہ بات ختم ہو گئی. حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کی، لے جائیں. کہ لیکن سرکار قبول کر لیں. جب بار بار اسرار بڑھا نا تو آپ نے نا یہ 2 بوریوں کا ایسے پکڑا اور حضور غوث اعظم کھڑے ہو گئے ایسے بیٹھے نہیں، بوریاں پکڑی اور بوریاں پکڑ کے ایسے کھڑے ہو گئے. یہ میں حضور عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں اور تو کہتا کہ بس وقت غوث کا نام لے کر نکل جائیں. میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، تو نکل سکتا بھی محترم، لیکن پھر قرآن کی حقیقت ختم ہو جائے گی، نبی کی حدیث کی حقیقت ختم ہو جائے گی، حضور غوث اعظم کی ساری عبادت کی اصلیت ختم ہو جائے گی. وقت کا بادشاہ کہتا جی نذرانہ لے کر آیا ہوں. فرمایا مجھے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ لیکن سرکار قبول کرو. جب اسرار بڑھا حضور غوث اعظم 2 بوریوں کیسے پکڑا، پھر غوثیت کی طاقت سے ایسے نچوڑا. میٹر دیکھیں، ایسے نچوڑا، ایک ایسے پکڑا، ایسے نچوڑا اندر سے، اور پوری بوریاں خون آلود ہو گئی. اندر سے خون ٹپکنے لگا، خون نکلنے لگا. اب جلال میں آ گئے. فرمایا بدبختہ، لوگوں کے خون کو چوس کر بوریاں میرے پاس لائو، اٹھا لے بوریوں کو اپنے گھر لے جاؤ. لوگوں کے خون چوس رہے ہو اور تجھے کہتے نذرانہ پیش کرنے آئے ہو. فرمایا اگر مجھے اس چیز کا حیا نہ ہوتا کہ تیرا تعلق ڈائریکٹ میرے نانا جان کے سکے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہوتا، کیونکہ دور عباسی تھا، خلافت عباسی تھی، اگر یہ نسبت کا حیا یا آڑ سامنے نہ ہوتی تو یہ میں خون تیرے محلوں تک بھی میں پھیلا دیتا. تیرے محلوں میں یہ خون جاتا اور تیرے محل کو آگ لگ جاتی. اٹھا لو ان بوریوں سے، یہاں سے نکل جاؤ. غوث اعظم کو ان نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تو اللہ کے قرب کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا کی ضرورت ہے. دوستو میں نے وقت آپ کو بڑھا لیا ہے اس مہینے کی مناسبت، کیونکہ میرا موضوع تقویٰ چل رہا تھا تو میں نے بس اختصار کے ساتھ ربیع الثانی کے حوالے سے، حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے سے بس 1-2 باتیں، کچھ فضیلت کی، کچھ ایک اصلاحی تربیتی پہلو کے حوالے سے بات کی ہے. بس آخر کا نتیجہ یہی نکلا دوستو، خدا کی عزت کی قسم، ہم نے مرنا ہے، موت بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، میزان بھی ہے، پرصراط بھی ہے، جنت دوزخ بھی ہے، جزا سزا بھی ہے. یہ فیصلے ہیں، یہ قرآن و سنت میں حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. مغالطے میں نہ جاؤ، نہ جاؤ. میں آج دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں ربیع الثانی کے مہینے کے اس جمعہ پر تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. فرشتوں نے لکھ لیا ہے، رب نے سن لیا ہے، میرے فرشتوں نے لکھ لیا ہے، میں آگاہ کر رہا ہوں. مغالطے میں نہ جاؤ، بس سیدھے سیدھے چلو، اور سیدھا چلنا ہی رب کو پسند ہے، اسی میں کامیابی ہے. پیچھے کسی نے چھڑانا نہیں ہے. لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، خود نہ بسے بسا کوئی اور حساب دے گا تو. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چل کر خوبصورت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ